اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم کیجیے اور اللہ کے سامنے نافرمانی کرنے سے بچیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. درود پڑھنے محمد. تقریباً 8 ربیع الاول کی آمد ہے اور یہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم 11ویں امام علیہ السلام اور ان کے زمانے کے حالات کو مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. غیبت کے زمانے کی تیاری 6 امام کے بعد تیزی سے شروع ہو گئی اور ہر امام اپنے زمانے میں مومنین کو غیبت کے لیے آمادہ فرما رہے تھے، اس لیے کہ غیبت ایک حتمی امر ہو چکا تھا اور اس کا انجام پانا ضروری تھا. اس پہ گفتگو کبھی اور کریں گے کہ کیوں غیبت کی ضرورت ہے اور اس غیبت کے فائدے کیا ہیں، غیبت کا فلسفہ کیا ہے. 10ویں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد 11ویں امام نے جب عملاً امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی، ورنہ امام تو پیدائش سے پہلے بھی امام ہوتے ہیں اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ اللہ کی طرف سے معین کیے جاتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے ان کا بیان بھی آتا ہے. 11ویں امام علیہ السلام نے جب ذمہ داریاں سنبھالی تو اس وقت کے حکمران، اس وقت کے بادشاہ، اگرچہ کہ عام مسلمان ان کو خلیفہ کا عنوان دیتے ہیں، لیکن ہم صرف ان کو اللہ کے رسول کا خلیفہ مانتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معین کیا ہے. ہم اس کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ نہیں مانتے. اگر ائمہ معصومین نے کسی کو کوئی ذمہ داری دی تو وہ ائمہ معصومین کی طرف سے نائب ہوتا ہے، پھر بھی خلیفہ نہیں ہوتا. اور خلافت ہمارے ہاں بلا فصل ہے. خلافت میں ہمارے ہاں کسی بھی قسم کا کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے اور ہر امام نے اپنے زمانے میں آئندہ آنے والے امام کی معرفی کر دی اور حضور اکرم نے بھی اپنے زمانے میں اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ سارے قریش میں سے ہوں گے. اس لیے ہمیں کسی بھی قسم کی گھبراہٹ، کسی بھی قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان ہستیوں کو امام مانتے ہیں، لیکن 8ویں امام کے بعد 9ویں امام کی زندگی میں کوئی بہت بڑا امر نظر نہیں آتا، 10ویں امام کی زندگی میں امر نظر نہیں آتا، 11ویں امام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ ہم کہیں کہ ہاں جیسے پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، حتیٰ چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام. تو ہم ان کو بہت سیدھا سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ تم اپنی دنیاوی نظر سے دیکھتے ہو کہ کیا امر ہوا، کیا امر نہیں. ہماری دنیاوی آنکھیں اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق چیزوں کو دیکھتی ہیں اور ائمہ معصومین کے امور کو ہم تجزیہ نہیں کرتے ہیں. ائمہ معصومین کے امور پر ہم نظر نہیں دیتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کے
کسی کام کو صحیح یا غلط قرار دے سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنی اجازت ہے کہ آپ ان کے امور کو دیکھ کر دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں ان 12 میں سے کون سے امام کی کون سی چیزیں جو اپلائی ہوتی، بس۔ اس کے علاوہ امام حسن نے جو طریقہ انجام دیا، امام ہیں، معصوم ہیں، اور ہمیں ان پر کسی بھی قسم کی رائے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو سب سے پہلے ہمارے پر یہی بات آ جائے گی، کیونکہ یہ ایام وہ ایام ہے کہ جس میں وصال رسول اکرم کے بعد خلافت کا وہ مسئلہ چھڑا جس کو رسول اکرم پہلے سے حل کر کے جا چکے تھے، اور پھر وہ واقعات پیش آئے تاریخ میں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک چیز کسی نے مجھے بیان کی، مجھے اچھی لگی، میں چاہتا ہوں بیان کروں، اگرچہ کہ مقابلہ نہیں ہے اور دوسرے خطبے میں گفتگو آئے گی، لیکن ذہن میں رکھنے کے لیے بری نہیں ہے۔ ایک دنیاوی خاتون کے ہوٹل کا دروازہ دھکا دیا گیا تو آج میڈیا خاموش ہی نہیں ہو رہا ہے اور شور مچا رہا ہے، چادر اور چار دیواری کی بے احترامی ہوئی ہے جب جناب زہرا کا دروازہ گرایا گیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب زہرا کا دروازہ گرایا گیا، جلایا گیا اور جناب زہرا زخمی ہوئی۔ تو میں دنیا والے سے پوچھتا ہوں کہ اتنی سی ان کی بات پر نہ ان پر کوئی دروازہ گرا، نہ ان کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز ہوئی ہے، تم نے اتنا شور مچایا، کم از کم انصاف سے ایک مرتبہ سال میں تو ان پہ گرے ہوئے دروازے کو یاد کر لو، کچھ تو یاد کرو کہ جس کو رسول اتنا پیار محبت سے یاد کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا مولانا یہ باتیں بنائی گئی ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر یہ باتیں بنائی گئی ہیں تو مرتے وقت ایک کسی نے کیوں کہا تھا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں تین کام نہ کیے ہوتے، اور ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ میں کیوں زہرا کے دروازے پر ایندھن لے کر گیا تھا، کیوں گئے تھے، کیا تھا تم کو۔ بہرحال یہ ایام وہی ایام ہیں، ان کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ جناب محسن کی شہادت بھی انہی ایام میں ہوئی ہے، اور یہ دنیا والوں کے لیے سوال، مسلمانوں کے سوال، مسلمان علماء کے لیے سوال کہ اگر ایک خاتون جو سیاسی مسئلہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، دوسرے خطبے میں عرض کروں گا، اس کے لیے اگر اتنا شور کر سکتے ہو تو آئے تطہیر کی حاملہ خاتون، آئے مودت کا حصہ خاتون، اس کا بھی تم پر کوئی حق بنتا ہے، دینا چاہو تو دے دو، ورنہ اس خاتون کا حق تو ہر ایک نے چھینا ہے۔ پالنے والے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا کہ جنہوں نے اس خاتون پر کسی بھی قسم کا ظلم کیا ہو۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ تو 11ویں امام علیہ السلام نے جس زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو عملاً انجام دینا شروع کیا، اس وقت ظاہری بادشاہ اور ظاہری حاکم جو ہیں، ان کی پریشانی اور ان کی فکر یہ تھی کہ حدیثیں تو سب سنی ہوئی تھیں، چیزیں سب نقل کی گئی تھیں، کہ اب 12ویں حجت دنیا میں تشریف لانے والی ہے۔ اس 12ویں حجت کے بارے میں ہے کہ یہ ظالم حاکموں کی حکومتوں کو ختم کریں گے اور اللہ کے نظام عدل کو جاری کریں گے۔ اس لیے 11ویں امام کو انہوں نے اپنے پاس قید میں رکھا، نظر بند رکھا، اور پہلے کاظمین یا جو بغداد ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد سامرہ، سر من رآہ نام ہے لیکن سامرہ ہم نام دیتے ہیں، کہ اس میں امام علیہ السلام کا ایک طولانی عرصہ گزرا ہے۔ اور جب اللہ کی حجت کی ولادت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پیغام چاہنے والوں کو پہنچانا ہے، ماننے والوں کو، عقیدت مندوں کو بتانا ہے، اور انہیں آخری مرحلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو امام علیہ السلام سے جو لوگ ملنے آیا کرتے تھے وہ
الگ الگ بھیس بدل کر آتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کبھی سبزی فروش کی شکل میں آ جاتے تھے، معذرت، کبھی گھی بیچنے والوں کی صورت میں آ جاتے تھے، اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد امام سے جو لوگوں کے سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات لیتے تھے، امام سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کی امانتیں ہیں، ان کو کس تک پہنچانا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور امام علیہ السلام اس کو واضح طور پر بیان کرتے تھے۔ یعنی خفقان کا وہ عالم تھا کہ کھل کے کسی سے بات نہیں ہو سکتی تھی، اور جاسوس مرد اور عورتیں، مرد امام پر نظر رکھتے تھے اور عورتیں آپ کی زوجہ پر نظر رکھتی تھیں، صاحب زمان کی والدہ پر نظر رکھتی تھی۔ اور اس عالم میں جب آخر وقت میں، جیسے کہ عام طور پر 15 شعبان میں ہم عرض کرتے ہیں، آخر وقت میں امام نے اپنی پھوپھی سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری حجت دنیا میں آ رہی ہے، پیدا ہونے والی ہے، اس لیے آپ تشریف فرما رہیے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ بیٹا آثار تو کوئی بھی نہیں ہیں، پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا پھوپھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ کون سے آثار ظاہر تھے؟ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی حجت کو بچانا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے امور کو انجام دیتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر اپنی آخری حجت کو 15 شعبان کی فجر میں دنیا میں بھیجا تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں جس طرح ظلم و جور سے بھر گئی۔ اب مشکل امر یہ تھی کہ اس حقیقت سے سب کو آگاہ بھی کرنا تھا، جو مومنین ہیں، عوام نہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی بھی حفاظت ہونی تھی۔ ظاہر ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کرنا چاہے پھر اس کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن یہ جو مومنین کو اطلاع دینی تھی، تو 11ویں امام علیہ السلام نے اپنے خاص وکلاء کو خصوصی خط لکھا، معذرت کے ساتھ، اور اس خط میں امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ فلاں فلاں دن تم اپنے ہاں عقیقہ کرنا، مومنین کو بلانا، اور اس کے بعد جب وہ عقیقے کی دعوت کھائیں تو ان کو بتانا کہ تم اللہ کی آخری حجت اور اپنے زمانے کے صاحب کا عقیقہ کھا رہے ہو، تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ امام زمانہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس طرح سے اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آخری حجت کو زمین پر بھیجا، اور 11ویں امام علیہ السلام نے ان سختیوں، ان تکلیفوں، ان مشکلات کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اور وہ ہمیں یہ درس دے رہے تھے کہ میں اللہ کی حجت ہوں، زمین کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود انسانیت کے بھلائی میں جو کام ہے میں زحمتیں، تکلیفیں، مشقتیں، مشکلات برداشت کر کے کر رہا ہوں، اور اپنے چاہنے والوں کو عملی پیغام دیا کہ جب تم حق کے راستے پر آ گئے ہو تو اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہیں الگ الگ طریقوں سے مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جب تم نے حق کو پہچان لیا، حق کو قبول کر لیا، حق کو اپنا لیا، تو اب مصیبتوں کو برداشت کر لینا، حق سے دور مت جانا۔ اور یہ آج ہمارے لیے عملی طور پر، اس سے کہ جیسے جیسے ہم ظہور کے زمانے سے نزدیک ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم دیکھیں گے حدیثوں میں تکلیفیں، پریشانیاں، عجیب و غریب آفتیں آتی رہیں گی اور لوگ مشکلات کا شکار رہیں گے۔ اس لیے ہم 11ویں امام علیہ السلام کی عملی زندگی سے یہ درس لینے کے لیے تیار ہیں کہ جو جو زمانہ آگے بڑھے گا، تکلیفیں، مشکلیں، مصائب بڑھیں گے، ہم بھی ان کو برداشت کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے،
اور دنیا کی کوئی طاقت اس حق کے پیغام کو آگے بڑھانے سے نہیں روک سکتی۔ تو مومنین 8 ربیع الاول کو امام کا غم منائیے گا، ان کے فرزند ارجمن کو ان کا پرسہ دیجیے گا۔ لیکن 9 ربیع الاول کو ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بدل جائیں اور ہمیں یاد ہی نہ ہو کہ 8 ربیع الاول کی مغرب سے پہلے ہم کیا تھے اور مغرب کے بعد کیا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، خوشی منائی جائے گی، ہم وہی خوشی میں شریک ہوں گے، لیکن ہماری خوشی اور غم دونوں جو ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کی حدود کو جانیں۔ اگر ہم شریعت کی حدود کو کراس کر جائیں گے تو ہماری خوشی بھی قبول نہیں ہے، ہمارا غم بھی قبول نہیں ہے۔ اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو الوداعی ماتم ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، بے شک مجلسیں ماتم اپنی جگہ پر رہتی رہیں، لیکن 9 ربیع الاول کو ہم اس بات کو نہ بھلا دیں کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے 2 مہینے 8 دن اہل بیت علیہم السلام کا غم منایا ہے۔ ان کے لیے باعث مسرت رہا ہے یہ کام، اور ان کے پیغام کو مسلسل ہم پھیلاتے رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عزاداریوں کو قبول کرے گا۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری ان ناقص عزاداریوں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، مرحومین کی مغفرت فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ 8 ربیع الاول کو انشاءاللہ جلوس بھی ہیں، عزاداریاں بھی ہیں، بھرپور شرکت کیجئے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ امام زمانہ کو ان کے والد کا پرسہ دیں گے، اور ہمارے یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کا ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں ہمیں صرف اتنا اجر دے دے کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہم پورا سال ایسے سے کام کرتے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 2 مہینے 8 دن میں تقریباً ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پالنے والے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ اس دنیا میں نہ کچھ، صرف تو اتنا کر دے کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ ایک تو آج نماز کے بعد دعا کیجیے گا کہ ہمارا ملک FATF سے نکل آئے۔ تقریباً 6.5-7 گھنٹے بعد فیصلہ سامنے آنا ہے، جیسے میری اطلاع ہے۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی مشکلات ہیں۔ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے پیارے ملک کے لیے دل سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کو FATF کی تمام لسٹوں سے خارج کر کے آزاد فرما دے۔ اس کے لیے ایک درود بھی پڑھ دیں محمد۔ امکان نہیں ہے کہ واقعہ ہوا اور میں اس پہ تجزیہ نہ کروں، میں اس تجزیے کو ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ قبول کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تجزیہ ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ دیکھیں کیا واقعہ، 2 واقعات ہیں۔ ایک بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہمیں اس بارے میں باقاعدہ طور پر جاننا ہے کہ جنہوں نے بے احترامی کی ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا، جو بھی ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، PTI ہے، PP ہے، ISI ہے، فوج ہے، پولیس ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔
میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بابائے قوم کی مزار کی بے حرمتی ہوئی، ایک بے حرمتی ہوئی جس طرح سے ہوا، دوسرے قانون کو بھی توڑا گیا۔ ہم آرمی چیف سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر پولیٹیکلی مضبوط آدمی اگر کوئی ایسی چیز کر دے جو قانون کے خلاف ہو تو اس کے لیے کیا قانون ہے، اور اگر ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کے لیے کیا قانون ہے۔ ہم تو اپنی بات کریں گے نا۔ آپ کی نظر میں، میرا جملہ یاد رکھیے گا، آپ کی نظر میں دو چیزیں ہوئیں۔ ایک، 40 کے دن عزادار پیدل چلتے ہوئے جلوس میں جا رہے ہیں، نہ کسی کی قبر پہ شور مچا رہے ہیں، نہ ہنگامہ کر رہے ہیں، نہ جوتے پہن کے اندر داخل ہو گئے، کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ نے کھٹاکھٹ FIR کاٹی۔ مجھے کوئی نہ کہے کہ مولانا اس پہ اب عمل ہو رہا ہے، کوشش ہو رہا ہے، نہیں، میں تجزیہ کروں گا۔ آپ نے 35-40 بلکہ آخری میرے پاس فگر 60 FIRوں کی فگر ہے جس میں بے شمار عزاداران حسینی کو نومینیٹ کر دیا، کتنے دن جیل میں رکھا۔ ٹھیک ہے کہ الحمدللہ گلستان جوہر والے جوان جو ہمارے وہ لوگوں کے محنت سے آزاد ہوئے ہیں، نہیں، میرا سوال یہ، جب تک پاکستان میں ان دو چیزوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، ہماری نظر میں تو FIR عزاداروں پہ غلط ہے ہی، تمہاری نظر سے ہم بات کرتے ہیں۔ میرا فریضہ میں یہاں سے اس بات کو واضح کروں، اس لیے کہ میری اطلاع میں بات آئی کہ بہت اونچے لیول تک میری بات سنی جا رہی ہے، چاہے مثبت چاہے منفی، آئی ڈونٹ کیئر، جو نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمارے عزادار صرف پیدل چل کے جائیں تو تم پورے سندھ میں اس پہ FIR کھٹاکھٹ کاٹ دو، کوئی پوچھے نہیں، کوئی کچھ کرے نہیں، اور بابائے قوم کے مزار پر FIR کاٹنے کے لیے تمام طاقتیں لگائی گئیں، تب جا کر ایک FIR کٹی۔ اس کے بعد اس FIR کو جو بھلا دیا گیا، اس بے حرمتی کو بھلا دیا گیا، پوری قوم کو سیاہ دن منانا چاہیے تھا اس دن کو، اور میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ میں اس دن کو سیاہ دن کے طور پر رکھا جانا چاہیے۔ لیکن اگر دروازے کو دھکا دیا گیا ہے، ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کو لے جایا جا رہا ہے، ویڈیوز میں بہت احترام سے دکھایا جا رہا ہے، تو پورا میڈیا، سیاسی لوگ سب ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ جناب بے احترامی ہوئی، بے احترامی ہوئی، بے احترامی ہوئی، اور آپ نے چند گھنٹوں میں اس کی بیل بھی کر دی اور باعزت طور پر لاہور روانہ بھی کر دیا۔ میرا جوان اہل بیت کا چاہنے والا وہ جیل میں کتنی سختیوں میں رہا، اس کی بیل فوراً کیوں نہیں ہوئی، اس کو فوراً کیوں آزاد نہیں کیا گیا؟ لیکن اس کو کیونکہ سیاسی پریشر ہے، یاد رکھیے گا، یہ پاکستان کی بدبختی ہے کہ سیاسی طاقت رکھنے والوں کے لیے الگ قانون ہے، پیسہ رکھنے والوں کے لیے الگ قانون ہے، اور حسینی عزاداروں کے لیے الگ قانون ہے۔ ہم آج تو اس کو خاموشی سے پی رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تم سب کے لیے قانون کر دو، ہمیں کوئی مشکل نہیں، لیکن جب تم ہمارے لیے سیاہ قانون رکھو، ہمارے لوگوں کو پکڑ کے FIR کاٹ کے جیلوں میں ڈالو، اور ان کو اتنی عزت سے بری کرو، اور میں میڈیا بھی کہتا ہوں کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ اتنی حسینی عزاداروں پہ FIR کٹی، تم نے ایک جملہ نہیں لکھا، اور تم نے اپنے کروڑوں نہیں اربوں روپے صرف اس خبر پہ اور ان تجزیوں پہ گزار دیے کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا۔ میں اس واقعے کو بھی بھرپور ذاتی طور پر کنڈیم کرتا ہوں، اور اس واقعے کو نظر انداز کر کے اس واقعے کو کہ جناب دروازہ توڑ کے ایک لیچ دکھایا جا رہا ہے کہ گرا ہوا ہے، تحقیقات پتہ چل جائیں گی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا وہ واقعہ اتنی اہمیت رکھتا تھا اور یہ حسینی عزادار کی یہ اہمیت تھی؟ ہم تو سوال نہیں کریں گے، لیکن جن کے یہ عزادار ہیں وہ آپ سے ضرور سوال کریں گے، اور آپ کو جب تک پوسٹ پہ ہیں مزے کرنے کا وقت مل گیا ہے، لیکن جس دن آپ پوسٹ سے اترے اس دن آپ کو اپنے پوسٹ پہ موجود عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ہم حسینی دعا کرتے ہیں کہ جو عزاداروں کے ساتھ اتنے بد سلوک کرتے ہیں پالنے والے، ہمیں اپنی آنکھوں سے ان کے ساتھ بد سلوک ہونے کو دکھا دے اور عزاداروں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ ایک درود اور پڑھ دے محمد
اس کا عملی نتیجہ کیا نکلا کہ انڈیا میں یہ بات تقریباً سارے میڈیا میں، چیک کیجئے گا، سارے میڈیا میں بات پھیلائی گئی کہ کراچی میں پولیس اور فوج کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے، آگے لگائی جا رہی ہیں، پولیس اسٹیشنز جو ہیں پتہ نہیں کیا کیے جا رہے ہیں۔ میں سب سے جن کے میں نے عنوان بتائے سب سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ طریقہ کار پاکستان کے لیے صحیح تھا؟ تم ہم سے آ کے کہتے ہو پاکستان پاکستان پاکستان، جیسے کہ خدا نخواستہ ہم شیعیان حیدر کرار پاکستان سے محبت نہیں رکھتے۔ آج ہم تم سب سے سوال کرتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، تم لوگوں کا یہ طریقہ کار صحیح تھا؟ اور تم لوگوں نے پاکستان کے لیے جتنی ذلت اور رسوائی کمائی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس سے کہ دیکھیں، یہ زمین آپ کی اور میری زمین ہے، یہ ملک آپ کا اور میرا ملک ہے، اور ہم اس کے باقاعدہ حقدار ہیں، مالک ہیں۔ ویسے تو مالک اللہ ہے، لیکن جو پاکستانی ہے وہ اس زمین کا مالک ہے اور اس نام کا مالک ہے، اور اس نام کی جس نے بھی بے حرمتی کی، یا اس قائد اعظم کے مزار کی جس نے بے حرمتی کی، ہم اس سے بیزاری اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے جو بھی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ اگر ہدایت کے قابل نہیں تو اس کا تو نتیجہ خود ہی دیکھ لے۔ آخری نقطہ 9 ربیع الاول اور اس کے بعد 17 ربیع الاول۔ اس سال ہمیں اچھا موقع ملے گا کہ ہم، امکان ہے کہ آئندہ جمعے میں آپ لوگوں کی اجازت سے سفر پہ رہوں تو ابھی سے عرض کرتا چلوں، اس سال ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر 12 ربیع الاول اور جشن میلاد النبی منائیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی اگر ایک شربت کا جگ اور چند گلاس لے کر ان کے جشن کے جلوسوں میں، پروگراموں میں چلے جائیں اور ان کو پلا دیں، چاہے ان کو پتہ چلے کہ نہ چلے کہ کسی شیعہ نے پلایا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، زمانے کے امام دیکھ رہے ہیں، خود بخود ان کے دلوں میں محبت آئے گی۔ اس لیے کہ آج اس محبت کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جو دہشت گرد تھے، جو تکفیری تھے، وہ بھیس بدل کر ان کے درمیان میں آ گئے ہیں، وہ 12 ربیع الاول نکالتے ہی نہیں، اس لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ اگر باقاعدہ بینر لگا کر اور سب کریں تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کر سکے، ایک آدمی کہ میرے تو علاقے میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ ایک جگ شربت کا بنا لیجئے رسول اللہ کے نام پر، چھٹے امام کی بھی ولادت ہے ان کے نام پر، اور ان کو پلا دیجئے، آپ کا ثواب امام زمانہ لکھ دیں گے۔ اور اس سے میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اس سے آپ پیار اور محبت کا پیغام بڑھائیں گے، اس سے کہ آج پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کی شدید ضرورت ہے، اور جو دشمن پاکستان ہے وہ، آخری میرے چند الفاظ، وہ چاہ رہا ہے کوئی ایک چنگاری ایسی بھڑک جائے کہ ہنگامے، فساد، مصیبتیں، مشکلات آ جائیں، ہم کم از کم اپنے پیارے ملک کی حفاظت میں ایک جگ شربت کا ڈال کر اس آگ کو ٹھنڈا کریں اور محبت کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ ایام اعظم میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے کمی کسری رہی ہوگی، ہم سے ایسے عمل ہوئے ہوں گے کہ جو شاید اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نہ ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری ان کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو عزاداری ہم نے کی ہے، بہرحال ان عزاداریوں میں جو ہمیں شرکت کا موقع ملا ہے، پالنے والے یہ ہماری دنیا اور آخرت کے ثواب میں شامل فرما دے، اہل بیت کو ہم سے راضی فرما دے، محبتوں کے بازار قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لکھا ہے، مالی پریشانی ہے، بچوں کی شادیوں کی پریشانیاں ہیں، بہت سے مسائل پالنے والے، تو بہتر جانتا ہے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اس کی آل کا واسطہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔
پالنے والے ہمیں تیرا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اسیروں کو رہائی عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ 2 مہینے 8 دن مسجد میں ہمارے اختر بھائی اور سارے جوان جو خدمت کرتے رہیں اور ہمارے کمیٹی کے ممبران حضرات جو خدمت کرتے ہیں پالنے والے، اس کو ان کی طرف سے آخرت کا سرمایہ قرار دے دے، ان کی نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔